بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، رب العالمین کا مجھ پر اور آپ سبھی حضرات اور خواتین پر بے پایاں فضل و کرم ہے کہ آج اس کے اس گھر میں مجھ کو اور آپ کو اس نے اکٹھا فرمایا، اور کچھ باتیں جو نئے زمانے کے حالات کا تقاضا ہیں، انسانی ترقی، انسانی تحقیقات اور انسان کی ایجادات اور اکتشافات کی ترقی کے نتیجے میں ہمارے سامنے پیدا ہوئے ہیں۔ ان حالات میں اسلامی شریعت کی تعلیمات ہم اور آپ کو کیا ملتی ہیں، اور ویسے بھی بحیثیت مسلمان ہمیں ان ذرائع کو، ان وسائل کو استعمال کرتے ہوئے کن پہلوؤں کا خیال رکھنا چاہیے، اس حوالے سے کچھ باتیں ہم اور آپ انشاءاللہ آج کریں گے، اور اللہ نے اس کا موقع عطا فرمایا ہے۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ جیسا کہ آپ نے سنا، یہ آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اسلامی تعلیمات۔ میں بنیادی طور پر دو تین اہم باتیں آپ کے سامنے ذکر کر لیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہی انسان کو علم دیتا ہے۔ علم اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف سے آتا ہے، ہر طرح کا علم، دین کا علم ہو یا جسے ہم دنیا کا علم کہتے ہیں، ہر علم کا دینے والا صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ انسان کا خالق اللہ تعالی ہے، اور انسان کے افعال کا خالق بھی اللہ تبارک و تعالی ہے، اور انسان کے افعال کے جو نتائج ہوتے ہیں، وہ نتائج کا خالق بھی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ تبارک و تعالی ہی ہر چیز کی تخلیق کرنے والا ہے۔ کائنات میں جو بھی چیز پیدا ہوئی، ہو رہی ہے، ہوگی، پہلے نہیں تھی، بعد میں وجود میں آئی یا آئے گی، ہر چیز کو وجود میں لانے والا رب العالمین اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ اللہ تعالی ہی ہر چیز کا خالق، خیر کا خالق بھی اللہ تبارک و تعالی ہے، شر کا خالق بھی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ شر کی نسبت براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جاتی، لیکن خیر کے ساتھ شر کا خالق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ ابلیس کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، آدم کا خالق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، بنی آدم کا خالق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ابلیس کی ذریت کا خالق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، بندوں کے اعمال کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، ابلیس اور اس کی ذریت کے اعمال کا خالق بھی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ خیر اور شر ہر چیز کا پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے،
اور یہیں سے یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ دنیا میں جو بھی چیز ایجاد پذیر ہوتی ہے، موجود ہوتی ہے، وجود میں آتی ہے، اس چیز کا وجود میں لانے والا حقیقی خالق اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ تو اسی لیے میں نے کہا ہر علم کا دینے والا صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے یہ نظم فرمایا، وہ علم جسے ہدایت، وہ علم جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آسمانی ہدایت کہتے ہیں، جسے دین کہتے ہیں، جسے شریعت کہتے ہیں، جسے نجات کا راستہ کہتے ہیں، اس کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ قوموں میں سے کسی ایک انسان کا انتخاب کرتا تھا، اور اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت کے مقام پر فائز کرتا تھا، اور پھر اس نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ قوموں تک اپنی مرضی، اپنا مقصود کہ انہیں اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، اور یہ عبادت وہ کیسے کریں گے یہ اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعے پہنچایا کرتا تھا۔ یہ سلسلہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کے نبی کے بعد نبی یا رسول کوئی آنے والے نہیں ہیں، اور اللہ کے نبی کا دین ہی آخری دین ہے، قیامت تک یہی دین رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملے میں وہ جسے ہم دین کا علم کہتے ہیں، اس کے جو مصادر ہیں کتاب و سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کر دیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یقیناً ہم ہی نے ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ نے دین کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی۔ اب یہ جہاں تک علم شرعی کا مسئلہ ہے وہ محفوظ ہے، مدون ہے، قیامت تک آنے والے نت نئے مسائل بھی وجود میں آئیں گے۔ وقت کے مجتہد علماء اپنی محنت کریں گے، کوشش کریں گے، وہی محفوظ کتاب و سنت کی روشنی میں، اس کے اصولوں کی روشنی میں، اس کے دلائل کی روشنی میں لوگوں کے دینی مسائل کا حل وہ دیتے جائیں گے۔ ان کے مقابلے میں ایک اور میدان ہے جسے ہم دنیا کا علم کہتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ ایک تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ صلاحیت دی جسے ہم انسان کی سمجھ بوجھ کہتے ہیں، انسان کی عقل کہتے ہیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے کائنات کی مختلف مخلوقات کے اندر بہت ساری خصوصیات رکھ چھوڑی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین میں جو کچھ ہیں، یعنی یہ سارے کے سارے ستارے، اگر آپ دیکھیں نیا زمانہ ستاروں پہ کمند ڈالنے کا زمانہ آج کا زمانہ، لیکن قدیم مفسرین کو بھی اگر آپ پڑھ کے دیکھیں، جیسے ابن کثیر مثال کے طور پر، ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کواکب کو مسخر کر دیا، یعنی ستاروں کو مسخر کر دیا، پہاڑوں کو مسخر کر دیا، آسمان و زمین میں جو مخلوقات ہیں ان کو انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا۔ جمیعا من، سب کے سب اللہ ہی کی تخلیق ہیں، اور سب کے سب انسان کے ہاتھ میں اگر دیے جا رہے ہیں، انسان کے لیے مسخر کیے جا رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے انسان کے لیے مسخر کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے سامنے ایک میدان چھوڑ دیا۔ اب انسان کی عقل ہے اور اس کے سامنے یہ دنیا اور دنیا کی یہ ساری مخلوقات، ان میں سے ہر مخلوق کی خصوصیات ہیں۔ اب انسان اپنی عقل، اپنی محنت، اپنی کوشش، اپنی جستجو، اپنے غور و فکر کی صلاحیت، استنباط اور استدلال، استنتاج، نتیجہ اخذ کرنے کی جو مہارت، ان تمام قابلیتوں کو استعمال کرتے ہوئے ساتھ میں ایکسپیریمنٹ جسے کہتے ہیں، تجربات کی شکل میں ایکسپلور کرنا جسے کہتے ہیں، کہ چیزوں کو کھول کر ان کی حقیقتوں کو سمجھنے کے ذریعے انسان دنیا کے مختلف علوم اور معارف میں ترقی کرتا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے دنیا کا ہر میدان پہلے بہت مختصر تھا۔ آج اگر آپ دیکھ لیں، مثال کے طور پر انجینئرنگ ہی آپ لے لیں، پرانے زمانے میں انجینئرنگ اگر کہتے تھے تو انجینئر سب کچھ کر لیتا تھا۔ آج ایسا نہیں، ایک انجینئرنگ نہیں رہے گی، انجینئرنگ میں کئی قسمیں ہو گئیں، کئی طرح کی انجینئرنگ ہو گئی۔ طب کے میدان میں، میڈیکل کے میدان میں پرانے زمانے میں صرف ڈاکٹر ہوتا تھا، اب ڈاکٹر نہیں ہوتا، ہر مرض کا ایک متخصص ڈاکٹر الگ ہوتا ہے۔ یہ تحقیق ہے جو انسان کرتا جا رہا ہے، اس میں باریکیاں پھیلتی جا رہی، تو اب انسان کام بانٹتے جا رہے، دنیا بڑی ترقی کرتی جا رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس بات کا حکم دیا
ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہے، اب تمہیں حکم یہ ہے کہ اس کائنات سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ، اس سے تم اپنی دنیا بھی بہتر کرو اور اپنی آخرت کی کامیابی کے سفر میں بھی مدد لو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس پوری دنیا کو جو تمہارے لیے مسخر کی گئی ہے استعمال کرتے جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے قریبی بندے بنتے چلے جاؤ۔ مقصد یہاں بھی بدلتا نہیں، دنیا چاہے جتنی ترقی کر جائے، دنیا چاہے جس قدر زیادہ ایکسپلور کرتی جائے، کھولتی جائے دنیا ایک دوسرے کو، لیکن مقصد وہی رہے گا، یہ دنیا دارالعمل رہے گی، یہ دنیا کھیتی ہوگی، میدان ہوگا جہاں ایک انسان کو کھیتی کرنی ہے۔ پرانے زمانے میں محدود وسائل کی محدود دنیا میں جو مقصد تھا، جو منزل تھی، آج وسیع دنیا اور بہت سارے وسائل کی دنیا میں بھی انسان کی زندگی کا مقصد وہی ہے، اور یہی انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔ اب اس دنیا کے اندر جو ترقی انسان کرتا جاتا ہے، ایجادات، اکتشافات، انوویشنز، نئے نئی چیزوں کو وجود میں لانا اور انسانی زندگی کو بہتر سے بہتر کرنا، اپ گریڈ کرنا، یا انسانی زندگی کے لیے وسائل مہیا کر کے، ایفرٹس کم کر کے، محنت کم کر کے بہتر نتائج اخذ کرنے والے آلات بنانا، یہ سارے کام انسان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اور اسلامی شریعت کہتی ہے اللہ نے مسخر کیا ہے کہ تم دنیا میں کرتے چلے جاؤ۔ حاضرین گرامی قدر، یہ ہیں علم کے دو دائرے، ایک ہے علم شریعت، علم دین جسے ہم اور آپ کہتے ہیں، اور دوسرا جسے عرف میں ہم علم دنیا کہتے ہیں، یعنی کائنات اور کائنات کے حقائق کا علم، اور اس علم کے ساتھ ان کو استعمال کر کے اس دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانا اور اپنی اس دنیا کے سفر کو، زندگی میں جینے کے طرز کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا، اپ گریڈ کرنا، آج سے زیادہ بہتر کل بنانے کی کوشش کرنا، اور ساتھ میں ان سب چیزوں کا بہتر استعمال کر کے مقصد زندگی جو اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، اس مقصد کے حصول کے لیے کوشش کرنا، یہ علم دنیا سے جڑا ہوا مقصد ہے جو اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو دیا۔ اب یہ جو علم ہے، علم دنیا، اس میں کئی بار انسان اپنی اکتشافات، ایجادات کے ذریعے ایسی چیزیں دنیا کے اندر وجود میں لاتا ہے جو خیر ہی خیر ہے، انسانوں کا اس سے صرف بھلا ہوا ہے۔ ایسی بہت ساری چیزوں کو انسان ایجاد کر کے لاتا ہے جس سے اس دنیا کی بہتری ہی بہتری ہوئی ہے، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان یا تو اپنے نفس کے خبث یا شیطان کے بہکاوے میں آ کر کئی ایسی چیزوں کی ایجاد کرتا ہے جو سماج کے لیے، انسانیت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں جادو کا علم ہے، یا ایسے ہی بہت سارے وہ طریقے جو انسان آج فراڈ کرنے کے لیے سیکھ لیتا ہے۔ آدمی جانتا ہے کیسے جو ہے کسی کو مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے، دھوکہ کیسے دیا جا سکتا ہے ایک آدمی کو۔ انسان بہت ساری چیزیں، یہی مہارتیں، وہی دماغ، وہی امکانات اور وسائل، لیکن جو ایجاد کرتا ہے انسانیت کے لیے نقصان دہ چیزیں، اور زیادہ تر انسان ایسی چیزیں بناتا ہے جن چیزوں کے اندر دونوں پہلو ہوتے ہیں۔ استعمال کرنے والا اگر صحیح سے استعمال کرے تو وہ بڑی مفید چیز ہو سکتی ہے، لیکن اگر استعمال کرنے والے کی نیت صحیح نہ ہو، مقصد صحیح نہ ہو، یا پھر یہ کہ وہ اس کا استعمال صحیح ڈھنگ سے نہ کرتا ہو، صحیح چیز بھی غلط چیز کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے، اور ایک ہی چیز کا صحیح یا غلط دونوں طرح کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اکتشافات، ایجادات کی دنیا کی یہی حقیقت ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، تلوار کی بات ہو، چھری کی بات ہو، آدمی تلوار اور چھری سے کتنے اچھے کام لے لیتا ہے، اور اسی چھری سے کتنے غلط کام آدمی کر لیتا ہے۔ شریف آدمی کے ہاتھ میں چھری ہو تو ایک نعمت ہے، اور وہی شریر آدمی، بدماش کے ہاتھ میں چھری ہو تو وہ تو سماج کے لیے خطرہ ہے۔ اس دنیا کی یہی حقیقت ہے، جتنے وسائل اللہ نے دے دیے انسان کے ہاتھ میں، اب انسان ان وسائل کا استعمال کر کے یا تو اپنے لیے بہتر چیزوں کو ایجاد کر سکتا ہے، یا غلط چیزوں کو ایجاد کر سکتا ہے، یا ایسی چیزوں کا ایجاد کرتا ہے جن کا دونوں طرح سے استعمال ہو سکتا ہے۔ اور اب استعمال کرنے والا جیسے استعمال کرے، حکم بھی ویسے ہی اس انسان پہ لاگو ہوگا۔ یہ پوری کائنات اسی اصول پہ چل رہی ہے، اور اسلامی شریعت کا موقف اور اسٹینڈ بھی یہی ہے کہ آدمی ان وسائل کو ایجاد کرے۔ اللہ نے اس کے لیے میدان کھلا چھوڑا ہے، دین میں بدعت کی گنجائش نہیں،
لیکن دنیا میں بدعت نہیں بلکہ جدت ہمیشہ ہوتی رہنی چاہیے. انسان ترقی کرتا جائے، وہاں اضافہ غلط ہے، یہاں رک جانا غلط ہے. اسلامی شریعت کی نظر میں آپ ایجادات کریں، اکتشافات کو وجود میں لائیں، دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ سکھاتی ہے. حاضرین گرامی قدر، یہ بنیادی باتیں اگر ہمارے اور آپ کے سامنے واضح ہیں تو پھر ہم آتے ہیں اس چیز کی طرف جسے ہم اور آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں یا کہا جاتا ہے. یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مطلب کیا ہے؟ اسے میں آسان زبان میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس جسے اردو میں مصنوعی ذہانت کہا جاتا ہے اور علاقائی زبانوں میں الگ الگ نام اس کو دیے گئے، لیکن زیادہ کامن جو عربی جو انگلش ورڈ ہے یہ آئی یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہی سب سے زیادہ کامن ہے اور زیادہ تر لوگ یہی بولتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے اس کی حقیقت ہم اور آپ سمجھ لیتے ہیں. یہ انسانوں کی جو ایجادات ہیں، انسان جو ترقی کر رہا ہے، وسائل میں بہتری لا رہا ہے، اس کا ایک مرحلہ ہے، اس کا ایک درجہ ہے. پرانے زمانے کے مقابلے میں آج کے زمانے کے لیے ایک نئی ایجاد ہے، نیا اکتشاف ہے، اور اگر آپ کہیں بڑا حیرت انگیز اکتشاف ہے، اور اگر کہیں تو بسا اوقات بڑا خطرناک اکتشاف ایجاد بھی ہے. کیا ہے یہ؟ اس کے بارے میں کہا گیا بہت مختصر الفاظ میں اگر کہنا چاہیں، اس کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں مشینوں کو انسانی دماغ دینے کی کوشش کرنا. یہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. مشین جو بھی ہوتی ہے، مختلف طرح کی جو مشینری ہوتی ہے، اس کو انسانی دماغ دینے کی کوشش کرنا، یعنی وہ مشینیں انسانوں کی طرح سوچیں، انسانوں کے دماغ کی طرح کام کریں، انسانوں ہی کی طرح نتائج اخذ کریں، انسانوں ہی کی طرح سوال کا جواب دیں. یہ جو انسان کا دماغ جس طرح کام کرتا ہے، مشینوں کو وہی دماغ دینے کی کوشش کی جائے. یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سیدھا اور سادہ سا مفہوم ہے. جو وسائل ہمارے سامنے ہیں انہی کو اپ گریڈ کیا جائے، انہی کو اور زیادہ اونچے مرحلے میں لے آ جائے کہ جو مشینیں انسانوں ہی کی بنائی ہوئی ہیں، ان مشینوں کو انسانی دماغ دیا جائے، یعنی انسان کی طرح سوچنے والا بنایا جائے، انسان کے دماغ کی طرح کام کرنے والا بنایا جائے. اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہا جاتا ہے. اور بنیادی طور پر یہ مشینیں یا یہ جو نظام ہے، یہ سسٹم ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، دو چیزوں پہ کام کرتا ہے. ایک ہے اس کو کہتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت کا یا اے آئی کا الگوریدم ایک ہوتا ہے، یعنی اس کے ایک حساب و کتاب ہے، سسٹم ہے. جیسے آپ جانتے ہیں پروگرامنگ جسے آج کمپیوٹر کی دنیا میں کہتے ہیں، آج کی دنیا میں جو سافٹ ویئر کی دنیا میں مختلف کے پروگرام ہوتے ہیں، بنے بنائے پروگرام طے شدہ نتائج دیتے ہیں. بہت آسان ہے. آپ کے پاس کیلکولیٹر کی ابتدا بہت پہلے ہو گئی تھی نا. کیلکولیٹر بھی یہی ہے کہ آپ نے ایک ایسا سسٹم اسے دیا کہ جیسے آپ کا دماغ جمع تفریق وغیرہ کا حساب کر کے نتائج دیتا ہے، آپ نے اسے ایک سسٹم دیا، اس سسٹم نے نتائج دینے شروع کیے. اسی کو اپ گریڈ کر کے اس مقام پہ لے جایا جا رہا ہے جہاں جس طرح انسانی دماغ پوری رفتار سے اور بڑی آسانی سے نتائج اخذ کرنے اور سوالات کے ٹو دی پوائنٹ جسے کہتے ہیں جہاں تک ممکن ہو ایکوریٹ جواب دینے کے معاملے میں انسانی دماغ کے اندر قوت ہوتی ہے، اس کے قریب مشینوں کو لے جایا جائے. اس کے لیے جو پروگرامنگ ہوتی ہے، اس پروگرامنگ کا جو الگوریدم ہوتا ہے، اس کا جو حساب کتاب ہوتا ہے، ایک اس پر وہ کام کرتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اور دوسری چیز ہوتی ہے ڈیٹا بیس، معلومات. جو معلومات اس کی پہنچ میں ہیں اس پروگرام کی، اور جو پروگرام کا سیٹ اپ ہے، یہ دونوں مل کر وہی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کام انسان کا دماغ کرتا ہے. کوئی سوال آپ مجھ سے پوچھتے ہیں، میرا دماغ کام کرتا ہے. ایک تو کام کرنے کی مشینری ہے، دماغ ہے جو کام کرتا ہے، اور دوسرا جو معلومات آپ کے پوچھے گئے سوال سے متعلق ہیں، میں ان کا سہارا لے کر آپ کو جواب دیتا ہوں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی بنیادی طور پر اسی کا نام ہے. تو یہ مشینوں کو انسانی دماغ کی طرح دماغ دینے کی ایک کوشش ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا بنیاد کام کرنے کی بنیاد یہ دو چیزیں ہیں. اب ڈیٹا بیس جس قدر زیادہ وسیع ہوگا اس قدر زیادہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی پہنچ بھی ہوگی. کئی بار ایسا ممکن ہے، اور ابھی آپ کو یہ بات میں ضمناً کہہ بھی دوں، ایسا نہیں کہ یہ آئی اپنے انجام کو یا اپنے کمال کو اپنے ہائیسٹ لیول کو پہنچ گیا، نہیں، ایسا نہیں. یہ ابھی نئی ایجاد ہے، ابھی ترقی کر رہا ہے.
ابھی یہ دنیا کے اندر بہت آگے جانے والا ہے، یہ جو انسان کی ایجاد ہے یہ بہت آگے تک جانے والی ہے، اور جب تک جائے گی پتہ نہیں اور اس کے اندر کیا کیا ڈیولپمنٹ ہوگا، کیا کیا بہتری آئے گی، کیا کیا تبدیلی آئے گی. لیکن جو موجود ہے اس کے اندر اس کی یہ کہ جتنا ڈیٹا اس کا وسیع ہوگا اسی قدر زیادہ اس کی معلومات یا اس کے جوابات یا اس کے فیصلے جو وہ فیصلے لے گا وہ سارے کے سارے اسی قدر زیادہ بہتر ہوتے چلے جائیں گے. ایک بات. اور دوسری بات یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ اس کا الگوریدم جیسے سیٹ کیا جائے گا، اس کا سسٹم جیسا دیا جائے گا ویسا سسٹم اس کا کام کرے گا. فی الوقت صورتحال یہ ہے کہ زیادہ تر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بظاہر غیر جانبدار رکھا گیا ہے، لیکن آپ یہ بات یاد رکھیے کل کے دن اگر اس کے الگوریدم کے ساتھ تھوڑی بھی چھیڑ چھاڑ کی گئی، کوئی بھی اگر جو ہے پوری باریکی کے ساتھ ایسے پلان کرے کہ نتائج اتنے فیصد ان کے فیور میں جانے چاہیے، ان کے اگینسٹ جانے چاہیے، اگر اس قسم کا کوئی چھیڑ چھاڑ کیا گیا تو یقیناً وہ اپنی کارکردگی خود بخود بدل لے گا. مشین ہے، جن اصولوں پہ آپ چلائیں گے انہی اصولوں پہ وہ کام کرے گی. یہ الگوریدم ہے اور یہ جو ہے ڈیٹا بیس ہے، یہ دو چیزوں پہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کام کرتا ہے. اب اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ دیکھیے دو چیزیں انسانی زندگی میں ہوئی. ایک تو یہ کہ رفتار جسے کہتے ہیں، رفتار کوئی بھی کام انسان کو اگر آپ دیتے ہیں، انسان جتنا وقت لیتا ہے، انسان کے بہرحال اپنی طاقت ہے، انسان کی اپنی صلاحیت ہے، کام کرنے کی اس کی اپنی رفتار ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا پہلا مسئلہ رفتار ہے، بڑی تیزی سے وہ کام کرتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسانوں کی مہارتیں محدود ہوتی ہیں. آپ عالم ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ انجینئر ہیں، اور وہ آدمی مثال کے طور پر پولیس میں کام کرتا ہے یا سماج کے غلط لوگوں میں، کوئی چور ہے، کوئی بہت بڑا جو ہے ایسا یہ وہ آدمی جو لوگوں کو عیاری مکاری سے لوٹتا ہے. آپ سے اگر میں پوچھوں آپ اپنے میدان کی بات بتا سکتے ہیں اور اس حد تک بتا سکتے ہیں جس حد تک آپ کی معلومات ہیں. یہ آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تمام چیزوں کا احاطہ رکھتا ہے، اس کی پہنچ تمام میدانوں تک رکھی گئی ہے تو تمام میدانوں پہ کام کرتا ہے. اب اس کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد یہ ہے، جسے پرانے زمانے میں کچھ لوگ غلط کہتے تھے لیکن کہتے تھے کہ علم آج کی دنیا میں انگلیوں کی نوک پہ آ گیا ہے، ایک بٹن کے دبانے پر علم ہمارے سامنے حاضر ہو جاتا ہے. وہ جو انٹرنیٹ کے پرانے دور میں لوگ کہتے تھے نا، وہ جب ویب سائٹس کی دنیا تھی، لوگ جب اس پہ بات کرتے تھے، آج ایک طرح سے یوں کہیے کہ اس کی ایک شکل یہ نظر آتی ہے. آج آپ یہ ایسے پوچھ لیجئے کوئی بھی سوال، وہ اس کے پاس جو معلومات موجود ہیں 2 سیکنڈ میں آپ کے سامنے پوری چیزیں پیش کر دیتا ہے. تو اس چیز نے کیا کیا ہے، لوگوں کے سامنے بہت سارے نئے امکانات پیدا کیے. ایک ایسا ٹول ہمارے ہاتھ میں، ایک ایسا آلہ ہمارے ہاتھ میں آیا ہے. اب اس کا استعمال ہم اور آپ اگر بہتر طریقے سے کرنا چاہیں، خوب اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. بلکہ یہاں تک توقعات ظاہر کی جا رہی ہیں کہ جو کام مختلف انسان مل کر مہینوں میں کرتے ہیں، یہ آئی کی مدد سے اس کی بنیاد پہ اگر سسٹم ڈیولپ ہو گئے آگے چل کر تو بسا اوقات چند گھنٹوں میں ایک مشین، ایک روبو پورا کام کر لے سکتا ہے. تو ایک طرف تو انسانی ترقی یا انسانی زندگی میں رفتار آنے والی ہے، اور دوسری طرف وہیں یہ خطرہ بھی بڑھنے لگا ہے کہ اس کے آنے کی وجہ سے بہت ساری چیزوں میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے. حاضرین گرامی قدر، یہ ہے یہ آئی کا مختصر سا تعارف، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مختصر سا تعارف، جس کی روشنی میں ہم اپنی اگلی گفتگو کریں گے انشاءاللہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عنوان کا انتخاب ایک مسجد کے اندر اور ایک دینی پروگرام کے اندر ہم نے کیوں کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ ٹیکنالوجی وغیرہ کی بات ہے تو اس پہ انجینئرز بات کریں گے، سافٹ ویئر کے میدان کے جو ماہرین ہیں وہ بات کریں گے، وہ آپ کے سامنے بتائیں گے اس کو آپ بہتر کیسے استعمال کر سکتے ہیں، غلط کیسے استعمال ہو سکتا ہے، یہ ساری باتیں وہ بتائیں گے. اور یقیناً میدان ان کا ہے، وہی بتائے تو بہتر، ہم کیا بتا سکیں گے. لیکن بھائیو، آج اس عنوان کے انتخاب کی ایک اصل وجہ یہ ہے کہ جہاں یہ نئے امکانات سامنے آئے ہیں، دین، ایمان اور مسلمانوں کے اپنی معاشرتی زندگی، سماجی زندگی اور اس کے ساتھ ساتھ مستقبل میں ہمارے اپنے بچوں کی تعلیم تربیت کے حوالے سے بہت سارے ایسے سوالات کھڑے ہو رہے ہیں جن کا ہمارے دین سے تعلق ہے، اور اس سلسلے میں ہم اور آپ کو دینی رہنمائی لینا ضروری ہو جاتا ہے. اسی لیے اس وقت آپ کے سامنے میں جو بات کروں گا، اے آئی کے حوالے سے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے،
ہمارے اور آپ کے سامنے کچھ بنیادی نکات ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے. میں انہی نکات پر آپ کے سامنے بات کروں گا. بھائیو، سب سے پہلی بات جو آپ کے سامنے اس سلسلے میں رکھنا چاہوں گا وہ یہ کہ یہ آئی کی یہ ترقی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی یہ ترقی ہمارے اور آپ کے سامنے پھر سے ایک مرتبہ ایک بھولا ہوا سبق یاد دلاتی ہے. دیکھو، دنیا کے اندر مسلمان، اللہ کا فضل و کرم ہے، ایک بہت بڑی حقیقت ہے، یاد رکھیے. وہ موحد ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ توحید پر چلتا ہے تو اسے معلوم ہے عبادت کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، اور بقیہ ساری کائنات تو میرے لیے مسخر کی گئی ہے، مجھے اپنی خدمت کے لیے ان کو استعمال کرنا چاہیے. یہ ذہن بنیادی طور پر ایک انقلابی سوچ ہے جو ہر چیز پہ تحقیق کرنے، ہر چیز پہ ریسرچ کرنے اور ہر چیز میں سے بہتر نتائج اخذ کرنے والی ایک سوچ انسان کو دیتی ہے. آج اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس دنیا کے سامنے آئی اور اس کے لانے والے وہ لوگ ہیں جو دنیا کو یا تو جو ہے پوجتے ہیں، جیسے ہمارے اپنے ملک کے عام غیر مسلم ہیں، دنیا کی جس چیز، طاقتور چیز کو دیکھ لیا، غیر معمولی چیز کو دیکھ لیا، خدا مان لیا، اس میں خدا ڈھونڈ لیا، اس کی عبادت کرنے لگے. ان کے مقابلے میں تو زیادہ اچھے انداز میں ایک مسلمان کو کام کرنا چاہیے. یعنی اس قسم کی ایجادات میں مسلمانوں کو آگے بڑھ کر ایک مثبت کردار ادا کرنا چاہیے. یا پھر اس کے ایجاد کرنے والے مغرب کے لادین بے دین قسم کے وہ لوگ ہیں جو کسی خدا کو نہیں مانتے، کسی دین کو نہیں مانتے، یا کرسچن ہیں یا یہودی ہیں جو مانتے تو ہیں لیکن دین کو اپنی پرائیویٹ زندگی میں رکھنے کی بات کرتے ہیں. وہ لوگ اگر یہ ساری ایجادات ہمارے سامنے لا کر رکھ رہے ہیں، بحیثیت مسلمان ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے ہمارا اپنا کردار بھی اس میں ہے کہ نہیں. اس میں کوئی شک نہیں، سافٹ ویئر کی دنیا میں آج اللہ کا فضل و کرم ہے، مسلم نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد الحمدللہ کام کرتی ہے. ایسا نہیں کہ پیچھے ہیں، الحمدللہ غیر مسلموں کے برابر مسلمان بھی حصے دار ہیں، اور یہ آئی کے وجود میں آنے کے پیچھے بہت سارے مسلم نوجوانوں کی بھی حصے داری ہے. لیکن بھائیو دیکھو، میں یہ بات اصل میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. دنیا ترقی کرتی جائے گی، ایسی ایجادات دن بدن لوگوں کے سامنے آتے جائیں گے جن سے پوری دنیا کا نظام متاثر ہوگا یا بدل جائے گا یا اپ گریڈ ہوگا. ایسی ایجاد اگر کسی مسلمان کی طرف سے آئے تو یہ مسلمانوں کے لیے نہ صرف یہ کہ باعث عز و شرف ہے، باعث صد افتخار ہے، بلکہ مسلمانوں کے تئیں دنیا کا جو منفی ذہن ہے، لوگ جو نیگیٹو نظر سے ہمیں دیکھتے ہیں، اس کو پازیٹیو میں بدلنے، منفی نظریے کو مثبت نظریے میں بدلنے میں بڑی مدد ملتی ہے. آج یہ موقع ہے، اس قسم کی اکتشافات جب کبھی وجود میں آتی ہیں تو جہاں ہم یہ کہیں کہ الحمدللہ ہمارے مسلم نوجوان بھی کہیں نہ کہیں اس میں حصے دار ہیں، وہیں ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے ہم حصے داری کے بجائے قیادت کب کریں گے. حصے داری کے بجائے دنیا کے سامنے اس قسم کی چیزیں ہم لا کے کیوں نہیں پیش کریں گے تاکہ دنیا والے ان ایجادات کی وجہ سے یہ سمجھ سکیں مسلمان اس امت کے لیے، اس انسانیت کے لیے بوجھ نہیں، امت کا محسن ہے، انسانیت کا محسن ہے. جس طرح پرانے دور میں اگر آپ دیکھیں گے نا، طب کے میدان میں، انجینئرنگ کے میدان میں، جغرافیہ کے میدان میں، بہت سارے میدانوں میں اگر دیکھیں گے آج کی جو ترقی ہے پرانے زمانے میں مسلمانوں کی ایجادات پہ ڈیپینڈ ہے. اس دور میں جو مسلمانوں نے ایجادات کی تھیں، آج کی دنیا انہی ایجادات کو اپ گریڈ کرتی ہوئی جا رہی ہے. اگر یہی بات آج کے دور میں ہم کر سکے، یقین مانیے پرانے زمانے کے مقابلے میں آج دنیا گھر آنگن ہو چکی ہے. یہاں اگر مسلمان آگے بڑھ کر ایسے غیر معمولی کارنامے کر دکھائیں تو یہ جو مسلمانوں کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، سماج کے لیے ان کو ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے، یا سماج کے لیے یہ ایک یوں سمجھیے سڑا ہوا گلا ہوا عضو ماننے والے مانتے ہیں یا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا منہ توڑ جواب ہوگا اگر ہمارے نوجوان اس میدان میں آگے بڑھ کر آئے. پہلی بات جو آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا، اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے مسخر کیا، ہم موحد ہیں، ہماری توحید کا یہ تقاضا بھی ہونا چاہیے کہ دنیا کے سامنے ایسی ایجادات اور اکتشافات لا کے رکھیں جو دنیا کے سامنے واقعتاً مسلمانوں کے اس پہلو کو سامنے لا کے رکھیں کہ یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، باقی ساری دنیا کو دنیا کے لیے مسخر کرنے اور دنیا والوں کے لیے استعمال کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں، قائدانہ کردار ادا کرتے ہیں. یہ بات ہونی چاہیے. حاضرین گرامی قدر، دوسری بات
اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں جو ہم اور آپ کو جاننی چاہیے وہ یہ کہ کیا کوئی آدمی اس میدان میں کام کر سکتا ہے؟ یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو میدان ہے، جو ایجادات ہیں، جو پروگرامنگ چل رہی ہے، جو ڈیٹا اس کو فراہم کیا جا رہا ہے، اس میدان میں کیا کوئی مسلمان کام کر سکتا ہے؟ اس کو جاننے سے پہلے ایک مسئلہ جاننا ضروری ہوگا، وہ کیا ہے؟ شریعت مطہرہ کی نظر میں یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے؟ ظاہر سی بات ہے، میری ابھی تک کی گفتگو ہی آپ کے سامنے یہ بات واضح کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ چھری ہے، یہ تلوار ہے، استعمال کرنے والے پہ موقوف ہے کہ وہ کیسے استعمال کرے گا۔ آپ بازار میں لا کر انگور بیچتے ہیں، لے جا کر کھانے والا کھائے گا، صحت بنے گی، اور لے جا کے شراب بنا کے پینے والا پیے گا، وہ برباد ہوگا۔ آپ جو چیز میدان میں لا رہے ہیں، یہ چیز انسانیت کی بہتری کے لیے، انسان کی ترقی کے لیے کام کر سکتی ہے، تو پھر ایسی چیز کے بارے میں اسلامی شریعت کا حکم یہ ہوگا کہ مقصد اگر نیک ہو اور دنیا والوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے بلکہ دنیا کے مفاد کے لیے استعمال کیا جائے، پھر اسلامی شریعت کی نظر میں یہ چیز قابل قدر ہے۔ نہ صرف یہ کہ قابل قدر ہے، مسلمانوں کو اس میں آگے بڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اور خاص طور پر میں یہ بات کہوں، ہم اگر یہ مانتے ہیں کہ مسلمان اللہ کے فضل و کرم سے امن و امان والے ہیں، دنیا کی بہتری سوچنے والے ہیں، یہ دنیا کے بارے میں غلط نہیں سوچ سکتے، تو پھر یہ مہارتیں بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے تاکہ ان مفید چیزوں کا مفید ہی استعمال ہو، غلط استعمال نہ ہونے پائے۔ مسلمانوں کو اس میں آگے بڑھ کر حصہ لینا چاہیے، اور اگر اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے یا غلط مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو پھر مسلمان کو ایسی چیزوں سے دور رہنا چاہیے، بلکہ اگر مسلمان کر سکے تو یہ کریں۔ اس میں جو شر کا پہلو لایا جاتا ہے اس پہ روک لگانے کے لیے مسلمان محنت کریں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اگر کوئی نیگیٹو امپیکٹ، غلط اثر سماج میں مرتب ہو سکتا ہے، اس نقصان کو ختم کرنے یا گھٹانے یا اس نقصان سے سماج کو بچانے کے پہلو کیا ہو سکتے ہیں، اس پر ایک مسلمان کو کام کرنا چاہیے۔ دنیا کی ترقی جب سامنے آئے، اس سے بھاگنے والے دنیا سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اسلامی شریعت جہاں تک آپ کو اجازت دی رہی، آپ آگے بڑھیے، کام کیجئے، اور دنیا اگر اس کے ایک پہلو کو نظر انداز کر رہی ہے، آپ اس پر محنت کیجئے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ یہ مسئلہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے فائدوں کے ساتھ جو نقصان کا پہلو ہے، نہ صرف یہ کہ علماء اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، بلکہ یہ بات سچ ہے کہ جدید دنیا بھی یہ سمجھتی ہے کہ یہ ایک بہت خطرناک ٹول ہے۔ اگر اس کا استعمال غلط لوگوں نے کیا تو سماج کا بڑا نقصان ہوگا۔ وہ ابھی سے اس کو لے کر فکر مند ہیں، اور امید ہے، جیسے جب انٹرنیٹ وجود میں آیا تھا نا، بڑے خطرے لوگ محسوس کر رہے تھے۔ فیس بک جب وجود میں آیا تھا، اس کے فساد اور اس کے شر کو دیکھ کر علماء میں سے بعض نے حرام ہونے کا فتویٰ تک دیا ہوا تھا۔ یہ سب چیزیں ہوئی، لیکن رفتہ رفتہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے شر پہ قابو پا کے اس کے شر کو گھٹایا گیا اور اس کے خیر میں اضافہ کیا گیا۔ مسلمان کو اس میں حصہ لینے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے نوجوان، بلکہ میں آپ کو بتاؤں، بعض نوجوان یہ سوال کرتے ہیں آگے بڑھ کر کہ یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا ہے، اب وہ زمانہ گیا جب ہم صرف پروگرامنگ کرتے تھے، ویب سائٹس بناتے تھے، یا کسی کے لیے کوئی پروگرام، ہسپتال کے لیے، کسی کمپنی کے لیے، یا پھر کسی سپر مارکیٹ کے لیے، یا کسی بڑے بزنس کے لیے، یا کسی آن لائن کسی بھی ایک ادارے کے چلانے کے لیے جو پروگرام بنا کے دیتے تھے، وہ زمانہ گزر گیا۔ ہم اگلے لیول میں جا چکے ہیں، اور یہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بہت سارا شر جڑا ہوا ہے۔ تو کیا ہم کام کر سکتے ہیں؟ اس میں یہ سوال باقاعدہ علماء سے ہو رہا ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، آپ یقیناً کر سکتے ہیں، بلکہ آپ کو آگے بڑھ کے کرنا چاہیے۔ لیکن کرنا کیا چاہیے؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ نیکی اور تقوی کے معاملات، انسانیت کی بھلائی کے معاملات، کہ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم۔ انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کرنا اللہ تعالیٰ اس کا حکم دیتا ہے، اس سے منع نہیں کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ نیکی اور تقوی کے معاملات میں تعاون کرو۔ ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، گناہ اور سرکشی کے معاملات میں معاون اور مددگار مت بنو۔ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا میں کام کرنے والے حضرات کو
اسی طرز پر آگے بڑھ کر کام کرنا چاہیے۔ بھائیو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ جو وجود میں آ گیا ہے اور ہم میں سے ہر ایک کے پاس تقریباً جو اسمارٹ فون یوز کرتے ہیں تقریباً سب کی پہنچ اس تک ہے۔ ہو سکتا ہے استعمال نہ جانتے ہو سکتا ہے استعمال کرنے کا کبھی موقع نہ ملا ہو۔ آئی فون استعمال کرنے والے حضرات جانتے ہیں، یا پھر یہ کہ اسمارٹ فون استعمال کرنے والے حضرات جانتے ہیں یہ آپ کے پاس ہے، چیٹ جی پی ٹی کے نام پہ ہے، یا پھر گوگل کا جو جیمنی ہے، یا پھر یہ کہ بہت سارے الگ الگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی پروگرام بہت سارے ہیں جو وجود میں ہیں اور لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ جو پروگرام آپ استعمال کر رہے ہیں، اس کے استعمال کے سلسلے میں دوسرے ایسے کون سے پہلو ہیں جن کا ہم اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے؟ میں آپ کے سامنے کچھ پہلوؤں کو نمایاں کرتا ہوں۔ سب سے پہلا پہلو ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ آج اگر انسان روبو یا کوئی مشین ایسی بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے یا ہو رہا ہے جو بالکل انسان کی طرح سوچنے والا بن رہا ہے اور انسان کی طرح بلکہ انسانوں سے زیادہ تیز رفتار کے ساتھ ہمارے سامنے بہتر نتائج پیش کر رہا ہے، انسانوں کے کام کر رہا ہے، بہت ساری چیزیں، تو کیا یہ مان لیا جائے گا کہ انسان نے بھی اللہ تعالیٰ کی مماثلت کر لی چیزوں کے پیدا کرنے میں؟ انسان بھی خالق ہو گیا؟ ایک سوال لوگ سوال کرتے ہیں، کیا انسان بھی خالق ہو گیا کہ انسان بھی مشینوں سے انسان بنانے میں کامیاب ہو گیا انسانوں کی طرح؟ جیسے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، دماغ دیا، اب انسان مشین کو وہ دماغ دے رہا ہے، تو کیا وہ بھی خالق ہو گیا؟ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق، اور جب اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے تو انسانوں کا خالق بھی اللہ ہے اور انسانوں کے افعال کا خالق بھی اللہ ہے اور افعال کے نتائج کا خالق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ اسی لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو گرچہ سائنٹسٹ یا پھر یہ کہ انجینئرز، سافٹ ویئر انجینئرز نے ڈیولپ کر کے بنایا ہو، لیکن اسے کہا جائے گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی حقیقتاً تخلیق ہے۔ انسان نے گرچہ بنایا لیکن یہ انسان کی تخلیق اس معنی میں نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں خالق۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تبارک فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تعالیٰ خالقوں میں سب سے زیادہ بہتر خالق ہے۔ مفسرین کے درمیان ایک بحث آتی ہے، تو کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے؟ تو کہا نہیں، حقیقی خالق تو صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر ان کو خالق کیوں کہا گیا الخالقین، کہ اللہ کے مقابلے میں اور بھی خالق ہیں لیکن اللہ سب سے بہتر خالق ہے؟ مفسرین نے لکھا انسان خالق اس معنی میں خالق ہے کہ وہ کسی چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل کر سکتا ہے، تحویل کر سکتا ہے، وہ کسی معدوم چیز کو وجود میں نہیں لا سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالی خالق اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ معدوم کو وجود میں لاتا ہے، جو نہیں تھا اسے وجود بخشتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق بڑی کمال کی ہوتی ہے، انسان لاکھ کوشش کر لے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی مماثلت نہیں کر سکتا، بلکہ تخلیق کا جو حقیقی معنی ہے اس کا حقدار انسان نہیں ہو سکتا۔ انسان کیا کرتا ہے؟ صرف اپنی اللہ تعالیٰ ہی کی مخلوقات میں سے بعض کو لے کر ان کو ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل کر دیتا ہے۔ جیسے مٹی کو لیتا ہے، مٹی کو منتقل کر کے بت کی شکل دے دیتا ہے۔ بت کو کس نے بنایا؟ انسان نے بنایا، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ اسی نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مٹی کو لے کر اس نے بت کو بنایا ہے۔ یاد رکھیے گا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے معاملے میں بھی یہی کہا جائے گا، انسان چاہے جتنی ترقی کر لے جائے، پہلے تو وہ خالق نہیں کہلائے گا، اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں مماثلت اور مشابہت کا درجہ پانے والا نہیں قرار پائے گا، اور انسان کے بلا لینے سے یہ سوال نہیں پیدا ہوگا کہ اللہ ہی خالق ہے، ہم کہتے تھے اب تو انسان نے انسان کو بنا لیا، انسان جیسی مشین بنا لی، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور دوسری بات، آپ یہ بات یاد رکھیے، انسان جسے کہتے ہیں نا وہ صرف دماغ کا نام نہیں، انسان آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں مشینوں کو دماغ دے رہا ہے، اور انسان جسے کہتے ہیں وہ صرف دماغ نہیں، انسان دماغ کے ساتھ روح اور دل کا مرکب ہے۔ مشینوں میں روح نہیں، مشینوں میں دل نہیں، مشینوں میں احساس اور شعور نہیں۔ جب احساس نہیں، شعور نہیں، روح نہیں، دل نہیں،
وہ جو فیصلے کرتا ہے، سائنس کہتی ہے دماغ کرتا ہے، اسلامی شریعت کہتی ہے دل کرتا ہے. کبھی بات آئے گی تو اس پہ تفصیل سے ہوگی. آپ یہ بات سمجھ لیں، انسان کب پورا ہو رہا ہے؟ جب انسان کو دماغ کے ساتھ دل ہے، روح ہے، شعور ہے، احساس ہے، ادراک ہے، یہ ساری چیزوں کا جب مرکب ہوتا ہے تب ایک انسان بن رہا ہے. اور آج جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو بنا رہی ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ صرف انسان جیسا ذہن دینے کی کوشش کر رہی ہے. کامیاب ہو بھی گئی تو مشین بنا سکتے ہیں، آلہ بنا سکتے ہیں، وہ انسان نہیں بنا سکتے. اسی لیے اگر کل کوئی آدمی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنیاد پر یہ سوال کھڑا کرے، یہ اعتراض کرے کہ انسان نے تو انسان کو بنا لیا، انسان نے تو پیدا کر لیا، جیسے لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ آج کی دنیا میں بہت سارے ایکسپیریمنٹ ہو رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پر میڈیکل کی دنیا میں آپ جانتے ہیں انسان کو دل کی ضرورت ہے، انسان کو گردے کی کڈنیز کی ضرورت پیش آتی ہے، تو دوسرے جانوروں پہ ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے کہ دوسرے جانوروں سے ہم ایسے جانور پیدا کریں جن سے ہم جو عضو چاہے نکال لیں. اگر مان لیں کوئی اس قسم کا ایک جانور اور دوسرے جانور کو ملا کر ایک تیسرے قسم کا جانور وہ بنانے میں کامیاب ہو گئے تو کیا یہ کہا جائے گا کہ وہ اللہ کی طرح خالق ہو گئے؟ نہیں کہا جا سکتا. یہی بات آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں بھی سمجھیے. کل کے دن کوئی ملحد آ کر، کوئی کافر آ کر یہ اعتراض کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کی طرح یہ بھی تخلیق کرنے میں کامیاب ہو گئے، آپ اس حقیقت کو یاد رکھیے گے کہ ایسا کچھ نہیں. وہ جو قرآن کی آیت میں اللہ نے کہا نا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اسی ایک جملے کے اندر اس سارے شبہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازالہ کر دیا. حاضرین گرامی قدر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سلسلے میں جو اصل سوالات ہیں یا جو اصل اعتراضات ہیں وہ اس کے بعد کے. وہ سوالات کیا ہیں؟ سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہم سے متعلق ہے، دین سے متعلق، اس چیز نے علماء کی جگہ لے لی ہے؟ علماء سے آپ کیا کام لیتے ہیں؟ علماء سے آپ کیا کام لیتے ہیں عام طور پہ؟ اب جو آپ دیکھتے ہیں وہ یہ مسجد میں امامت کرتے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے روبو بنا دیا جائے، وہ روبو کھڑا ہے کہ امامت کر سکتا ہے بالکل پوری نماز از اول تاخیر بغیر غلطی کے. امام خطبہ دیتے ہیں، درس دیتے ہیں، میری طرح بیٹھ کر میں جہاں درس دے رہا ہوں آپ کو تقریر کر رہا ہوں. روبو کی اگر صحیح پلاننگ کی جائے بالکل وہ آپ کے سامنے خطبہ دے سکتا ہے، تقریر کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کے سامنے درس بھی دے سکتا ہے. اور صرف درس رٹا ہوا درس نہیں، آیات، احادیث، ریفرنس، الفاظ کے ساتھ باقاعدہ آپ کے سامنے مجھ سے زیادہ اچھے انداز میں پڑھ سکتا ہے. اتنا ہی نہیں، تقریر ختم ہونے کے بعد آپ مجھ سے سوال پوچھیں، روبو سے بھی سوال پوچھیں، وہ بھی آپ کے سوال کا جواب دے سکتا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ پہنچایا ٹیکنالوجی کو، یہ کر سکتی ہے. روبو کو اگر ٹرین کر کے بٹھایا جائے یہ آئی پہ، وہی واقعی یہ کام، یہ سارے کام کر سکتا ہے. اس کے علاوہ کیا ہے؟ آپ علماء سے کوئی سوال پوچھیں گے، مجھ سے پوچھ لیا میں سوچ کے بتاؤں گا، نہیں مجھے حدیث تو یاد نہیں آ رہی میں دیکھ کے بتاؤں گا، یہ ایسا نہیں کرے گا. آپ کو جو اس کے پاس ڈیٹا ہے اس کی روشنی میں سیکنڈ میں حاضر کر دے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے آج کے دور میں علماء کی جگہ لے لی ہے؟ علماء سے آج ہم بے نیاز ہو چکے ہیں؟ ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ لوگ کہیں گے کہ نہیں نماز خطبہ وغیرہ نہیں ہو سکتے، وہ تو انسان کے پیچھے ہی پڑھنا ہے. ہم مان لیں گے. لوگ کہیں گے نہیں ہم کہیں گے روبو کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، روبو کے پیچھے خطبہ نہیں سنیں گے، یہ تو آپ کہہ لیں گے. لیکن زیادہ مشکل مسئلہ کہاں ہے؟ زیادہ مشکل مسئلہ اس میں ہے کوئی مسئلہ اگر پوچھنا ہے، فتویٰ اگر پوچھنا ہے، تو کیا ہم جو ہے یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس چیٹ جی پی ٹی ہے یا کوئی بھی ان سے سوال پوچھ سکتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں بہت سارے علماء ہمارے ایسے ہیں، پتہ نہیں آپ کے لیے انکشاف صحیح ہوگا کہ نہیں، بہت سارے علماء ایسے ہیں جو خطبے کی تیاری میں چیٹ جی پی ٹی سے مدد لیتے ہیں. چیٹ جی پی ٹی پہ باقاعدہ ٹائپ کرتے ہیں. مثال کے طور پر مجھے والدین کے ساتھ حسن سلوک پر خطبہ دینا ہے، مجھے جو نکات فراہم کرو. 2 منٹ میں باقاعدہ آپ کے سامنے 10 سے 8-10 نکات آیات اور حدیث کے حوالے کے ساتھ وہ دے دیتا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس اب یا آئندہ چل کر یہ علماء کی جگہ لے سکتا ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ بڑا خطرہ ہے جو آج ہمارے اور آپ کے نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے. بدقسمتی یہ، اور آج کا یہ عنوان منتخب کرنے کی وجہ بھی بنا یہ واقعہ، پچھلے دنوں ایک جگہ ایک دورہ علمیہ میں شریک تھا. دورے کے بعد ایک آدمی آیا، ایک نوجوان آیا، کہنے لگا کہ مولانا آج جو باتیں آپ نے کہی نا
یہ باتیں کل ہی میں نے ٹاپک دیکھ کے سرچ کی، چیٹ جی پی ٹی نے یہ ساری باتیں بتائی جو آج آپ بتائیں. بس آپ نے جو کچھ باتیں الگ بتائی، لیکن آپ کی جو باتیں ان میں سے بہت ساری باتیں چیٹ جی پی ٹی میں تھی. بہت آسان ہو گیا ہے، اب یہاں آ کر بیٹھ کر پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں. دیکھیے آپ کے بتانے سے پہلے وہ باتیں مجھے معلوم ہو گئی تھی. میں نے اس کو چونکہ درس ہو چکا تھا، اٹھ رہے تھے، میں نے کہا بھائی چیٹ جی پی ٹی پہ تم اعتماد نہیں کر سکتے. تو پورے یقین کے ساتھ مجھ سے کہہ رہا ہے نوجوان، کہہ رہا ہے کہ نہیں مولانا، میں نے باقاعدہ اس سے کہا اہل حدیث مسلک کے مطابق ہی مجھے جواب چاہیے. تو ایک دم ایکوریٹ، کسی کا نہیں، قرآن حدیث اور باقاعدہ صحابہ کے اقوال کے ساتھ اس نے مجھے جواب دیا ہے. بھائیو یہ مسئلہ یاد رکھو، یہ چیٹ جی پی ٹی آلہ ہے، ذریعہ ہے. یہ آلہ ہی رہے گا، ذریعہ ہی رہے گا. ایک زمانے میں جب ویب سائٹس وجود میں آئے تھے، آدمی ایک کلک پہ لکھ کے حدیث پوچھتا تو حدیثیں مل جایا کرتی تھی. آج بھی وہی صورتحال ہے، بس ذرا ڈیولپ شکل ہے. یہ عالم کی جگہ کبھی نہیں لے سکتے. آپ کو معلوم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ ہمیں بہت پہلے بتا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبضه بقبض العلماء. اللہ تبارک و تعالی علم کو لوگوں کے دلوں سے نہیں کھینچ لے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کیا کرے گا؟ علماء کو اٹھا لے گا. حتی اذا لم يبقي عالما، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ کسی عالم دین کو باقی نہیں رکھے گا. کسی عالم دین کو جب باقی نہیں رکھے گا تو کیا ہوگا؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا. تفصیل میں گئے بغیر یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی کی حدیث اس معاملے میں بڑی واضح ہے کہ علم کی وراثت علماء کے پاس رہے گی، یعنی انسانوں کے پاس ہی رہے گی. مشینیں رہے گی، کتنی ہی ترقی کر جائے وہ انسان کے لیے ایک وسیلہ ہو سکتے ہیں، ذریعہ ہو سکتے ہیں، وہ ان کی جگہ نہیں لے سکتے. افسوس اس کا ہے کہ بہت سارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں دنیا کی ترقی میں جس طرح مین پاور کی جگہ مشین کا پاور چل جاتا ہے، بلکہ مشینوں نے آ کے مین پاور کو گھٹا کے ان کی جگہ لے لی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں علماء کے مقام پر بھی یہ ذرائع اور وسائل علماء کا مقام لے لیں گے. نہیں، کبھی نہیں ہو سکتے. اور بات معلوم ہے، یہ مسئلہ تو شرعی طور پر مسئلہ واضح ہے. آج شام بیٹھے بیٹھے جب میں اس موضوع پہ سوچ رہا تھا، میں نے سوچا کہ یہی سوال چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ کے دیکھ لو. یہی پوچھ لیں کہ کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس فتوے کے باب میں علماء سے بے نیاز کر سکتا ہے، یا پھر یہ کہ کیا یہ علماء کی جگہ لے سکتے ہیں؟ جو جواب آیا نا وہ بڑے پتے کا ہے، اور یقین مانیے بڑا ایکوریٹ جواب ہے. گرچہ میں نے کہا نا کہ وہ عالم نہیں ہے، لیکن اس کا جواب جو اس نے دیا نا بڑا ایکوریٹ جواب میں پڑھنا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے آپ سرچ کریں، الفاظ کے فرق کے ساتھ یہی ملے گا، لیکن آپ دیکھیے میں نے نوٹ کر کے لایا اس کا جواب، کتنا شاندار جواب اس نے دیا ہے. کہتا ہے اس کا جواب، یہ میرے نہیں، پورے الفاظ چیٹ جی پی ٹی کے. فتوے کے باب میں مصنوعی ذہانت یعنی یہ آئی پر براہ راست اعتماد کرنا شرعاً درست نہیں ہے. کیوں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں اور بڑی مضبوط وجوہات ہیں. پہلی وجہ کہتے ہیں کہ فتوے کی شرعی نوعیت کو آپ کو سمجھنا پڑے گا. کیا کہا؟ فتویٰ دینا صرف معلوماتی عمل نہیں ہے، یعنی آدمی کے پاس معلومات رہیں گے تو فتویٰ دے سکتا ہے، ایسا نہیں. چیٹ جی پی ٹی معلومات کی بنیاد پر نہ کام کرتا ہے، ڈیٹا بیس پہ کام کرتا ہے. ایک الگوریدم ہے جو اس ڈیٹا سے آپ کی مطلوبہ چیز فراہم کرنے میں مدد دیتا ہے. کیا فتویٰ اسی سے پورا ہو جاتا ہے؟ یعنی آپ کے پاس کچھ معلومات ہوں اور وہ معلومات نکالنے کا طریقہ آپ کو آتا ہو، اتنی قابلیت پہ آپ فتویٰ دے سکتے ہیں کیا؟ چیٹ جی پی ٹی خود کہہ رہا ہے کہ نہیں، فتویٰ اس پہ نہیں ہوتا. وہ آگے لکھتا ہے، کہہ رہا ہے بلکہ شرعی فہم، تقوی، حالات کا ادراک اور نیت کی درستگی کا مجموعہ ہے. قرآن میں کہا گیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. اور اہل ذکر کی شرط میں ایمان، علم شرعی، تقوی اور اجتہادی صلاحیت شامل ہے، جو یہ آئی میں موجود نہیں ہے. وہ خود کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے. آپ اس حقیقت کو سمجھے، واقعی یہی مسئلہ ہے فرق کا. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اعلام الموقعین میں ایک بڑی پیاری بات کہی ہے. لوگ غلط سمجھتے ہیں معلومات اگر آ جائیں تو آدمی مفتی بن جاتا ہے، معلومات آ جائیں تو آدمی مفتی بن جاتا ہے. یہی ہمارے نوجوانوں کی غلط فہمی، اور خود اپنے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہے. میرے پاس معلومات ہیں، میں خود فتویٰ دے سکتا ہوں. وہ یہی چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں بھی سمجھ رہے ہیں، یا کسی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پروگرام کے بارے میں
کہ معلومات ہوں تو دے سکتے ہیں۔ ابن قیم نے اعلام الموقعین کے اندر لکھا ہے کہ مفتی کو علم کے ساتھ ساتھ دو طرح کے فہم کی ضرورت ہوتی ہے۔ فتویٰ دینے کے لیے دو قسم کی چیزوں کا فہم آدمی کے پاس ہونا چاہیے۔ پہلا کہا فہم الواقع، صورت حال کی سمجھ آدمی کو ہونی چاہیے۔ یہ جو فتویٰ دے رہا ہے کس آدمی کو دے رہا ہے، اس کے حالات کیا ہیں، کس بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہے، فہم الواقع۔ یا لوگوں کو فتویٰ دے رہا ہے کس علاقے میں دے رہا ہے، کس ملک میں دے رہا ہے، کس بستی میں دے رہا ہے، واقع یعنی جو صورت حال ہے اس کا پہلے فہم ہونا چاہیے۔ اور چیٹ جی پی ٹی کو کیا پتا کہ آپ کہاں بیٹھ کر یہ سوال پوچھ رہے ہیں، کس کے لیے پوچھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، سعودی عرب میں بیٹھ کر پوچھ رہے ہیں، آپ سمجھتے ہوں گے وہاں کا چیٹ جی پی ٹی ایکوریٹ جواب دے گا، لیکن آپ تو وہ جو ہندوستان والے ساتھی کو بھیجیں گے نا وہ جواب۔ آپ یہ بات دیکھیں، ابن قیم نے لکھا فہم الواقع، یہ پہلی فہم ہے جو انسان کے پاس ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات کہتے ہیں فہم الواجب فی الواقع، اس صورت حال میں انسان پر شرعاً کیا واجب ہوتا ہے، صورت حال میں معلومات الگ، ان معلومات سے یہ استنتاج کرنا کہ ایک آدمی پر اس صورت میں کیا واجب ہوتا ہے، یہ چیز دو قسم کے فہم کے بغیر کوئی مفتی نہیں بن سکتا۔ اور چیٹ جی پی ٹی ان دونوں معاملات میں دور دور تک کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ بڑا لمبا جواب ہے اس کا، اس نے اور بھی کہا ہے، یہ بھی بڑا اہم ہے جواب، سنیے۔ کہتا ہے فتوے پر یعنی چیٹ جی پی ٹی پر فتوے کے باب میں انحصار اس لیے بھی نہیں کر سکتے، یہ آئی کی محدودیت۔ محدودیت کا مطلب کیا ہے معلوم آپ کو؟ وہ کہتا ہے کہ اصل میں یہ لمیٹڈ ڈیٹا پہ کام کرتا ہے، اس کے پاس جو ڈیٹا معلومات دی گئی اس پر کام کرتا ہے۔ اب جو معلومات دی گئی ہیں وہ اتنی ہی معلومات شریعت میں ہیں یا اس سے زیادہ، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اور آپ کو یہ بات میں کہوں، الحمدللہ میں استعمال کرتا ہوں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مختلف، یہ میں استعمال کرتا ہوں وقت ضرورت کا بھی، یہ بتا رہا ہوں تجربے کی روشنی میں۔ کچھ حدیثیں ہمیں معلوم ہے، وہ حدیثیں کتابوں سے پڑھی ہوئی ہے نا، اور کتابوں سے پڑھنے والوں کو یاد رہتی ہیں چیزیں، ہمیں معلوم ہے وہ حدیث موجود ہے۔ بر وقت حدیث کے الفاظ ڈھونڈنے کے لیے کبھی ہم ویب سائٹ پہ دیکھتے تھے، کبھی سفر میں، یہاں چیٹ جی پی ٹی پہ ڈھونڈ رہے ہیں، ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں، ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں۔ ایک بار، دو بار، تین بار، بار بار الفاظ بدل کے دیکھ رہا ہوں تب بھی وہ حدیث مل نہیں رہی ہے، جبکہ وہ حدیث کتاب میں موجود ہے۔ پھر وقت نکال کر کتاب کھول کر دیکھے تو حدیث موجود ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیے کہ چیٹ جی پی ٹی ڈیٹا پہ کام کرتا ہے، اور اس کا ڈیٹا بیس کیا ہے، کیسا ہے، جتنا اس کا دائرہ ہوگا اتنے پہ کام کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے، کہتا ہے کہ فقہی ترجیحات سے مراد کیا ہے، وہ خود تشریح کر رہا ہے۔ دیکھیے مختلف فقہی اقوال میں سے کس کو ترجیح دینی ہے، یہ خود نہیں کر سکتا۔ وہ آپ کو ریفرنسز، حوالہ جات دے سکتا ہے، لیکن ترجیح دینے میں مختلف پہلوؤں کا جو خیال رکھنا ہے، یہ کام نہیں کر سکتا۔ آگے اور بھی کہا ہے، کہا کہ اگر معلومات جو ڈیٹا بیس اس کو دیا گیا ہے اس کی بنیاد پر اگر فتویٰ دے رہا ہے اور وہ معلومات اگر غلط ہوں گی تو چیٹ جی پی ٹی فتویٰ بھی غلط ہی دے گا۔ مان لیجئے آج اگر یہ آئی نیٹ پر، انٹرنیٹ کی دنیا میں جو مختلف پھیلے ہوئے مقالات ہیں، آڈیوز ہیں، ویڈیوز ہیں، تحریری شکل میں ہیں، یا بے کہ پروگرام، مختلف سب چیزوں تک اگر اس کی پہنچ ہو بھی جائے، آپ کو کیا پتا کہ فتویٰ دینے والا بریلوی فتویٰ دے رہا ہے، دیوبندی فتویٰ دے رہا ہے، اس لیے کہ آج تو یہ معمول ہے، بدعتی بھی قرآن کی آیت کا حوالہ دیتا ہے، بدعتی بھی حدیث کا حوالہ دیتا ہے۔ کیا گارنٹی ہے کہ وہ آپ کو جو ہے فتویٰ دے گا، صحیح فتویٰ دے گا، رافضی فتویٰ نہیں دے گا؟ حاضرین گرامی قدر، یہ مسئلہ یاد رکھیے گا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ابھی ترقی کر رہا ہے، یہ چاہے جتنی ترقی کر جائے یہ علماء کی جگہ نہیں لے سکتے، انسان کی جگہ ہی نہیں لے سکتے۔ علماء کا درجہ تو بات کا ہے نا، ہم نے بات کی نا، وہ انسان کی جگہ ہی نہیں لے سکتا، دل نہیں، روح نہیں ہے، شعور نہیں، احساس نہیں، ادراک نہیں، تو پھر کیسے وہ انسان کی جگہ نہیں لے رہا ہے، تو پھر بدرجہ اولی علماء کی جگہ وہ نہیں لے سکتا۔ لہٰذا ہمارے جو نوجوان یا ہمارے اپنے لوگ چیٹ جی پی ٹی پر انحصار کرنا، ڈیپینڈ ہو جانا، علماء سے بے نیاز ہو جانا، یہ سمجھنا شروع کر رہے ہیں، وہ یاد رکھیں اس پر اعتماد کر کے کئی ناحیوں سے آپ غلطی کریں گے، جن میں سے کچھ کی طرف میں نے آپ کی توجہ پھیری ہے۔ حاضرین گرامی قدر، چیٹ جی پی ٹی کے سلسلے میں ایک اور پہلو بھی ہے جس پر آپ سب کی توجہ جانی چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی، اس کی استنادی حیثیت۔ استنادی حیثیت کا مطلب یہ کتنا آتھنٹک ہے، کتنا آتھنٹک ہے۔ یاد رکھیے گا، چاہے وہ جتنی ترقی کر گیا ہو،
ऑथेंटिसिटी की जहां तक बात है कि मुस्तनद है गैर मुस्तनद है, वो जो रेफरेंसेस देता है, जो हवाले देता है, वो एक्यूरेट हैं कि नहीं है। हमारा तजर्बा पिछले 2-4 वाक़ियात में चाहूँ तो सुना दूं, उनके हवाले के मामले में वो ऑथेंटिक नहीं है पूरी तरह। अभी भी कई वाक़ियात हमारे सामने हुए। अभी पिछले दिनों एक वाक़िया हमारे अहबाब ने सुनाया, एक साहब ने बड़ा लंबा मजमून एक आलिम पर एतराज करते हुए लिखा। मैंने वो मजमून देखा, उसके बाद जाकर जिन किताबों का हवाला दिया उन किताबों को खोल कर देख रहा हूं, उन किताबों में जो सफ़ा नंबर बताया गया उस सफ़े पर मालूमात है ही नहीं। मैंने सामने वाले से पूछा, वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं। दूसरे अहबाब ने बताया कि मौलाना चैट जीपीटी से नकल किया है और चैट जीपीटी पर ही भरोसा करके आगे निकल गया है। इस्तिनादी हैसियत के हवाले जो दिए जाते हैं, आपको लगता है माशाल्लाह किताब का नाम है, पेज नंबर है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि वाकई वो इस्तिनादी हैसियत उसकी है। भाइयों, इस मामले में भी इस पर एतमाद नहीं किया जा सकता। चैट जीपीटी या फिर इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दूसरे जो जराए हैं, इस सिलसिले में एक और मैदान है जिसके बारे में एक बड़ा अहम सवाल हमारे सामने आता है। वो क्या है? स्कूल में प्रोजेक्ट्स करने को दिए जाते हैं, कंपनी में आपके सामने प्रोजेक्ट्स आपको करने होते हैं, या फिर आपको मुख्तलिफ किस्म की काम दिए जाते हैं। खास तौर पर पीएचडी के अंदर या फिर एमफिल के अंदर बहुत सारे रिसर्च बेस्ड काम करने को दिया जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सारे लोग, स्कूल में प्रोजेक्ट्स की बात हो या फिर ये कि यूनिवर्सिटी लेवल पे किसी भी किस्म की रिसर्च की बात हो, या फिर ये कि कंपनी में आपको खुद कुछ प्रोग्राम डेवलप करने की बात हो, तो क्या इसमें चैट जीपीटी पर इन्हिसार करके उससे फायदा उठाया जा सकता है कि नहीं? यानी मिसाल के तौर पे टीचर ने कहा कि तुम एक एसे लिख कर आओ। किस पर? दादा पर, नानी पर, नाना पर, आमतौर पे बच्चों से लिखवाए जाते हैं स्कूल में। तो एसे लिख कर आओ। अब एक नौजवान क्या करता है, घर में वालिदा से कहता है, वालिदा चैट जीपीटी पर जाती है, उससे पूछती है, जो आता है उसको कॉपी करके स्कूल भेज दे। ये जायज है क्या? ऐसा करना जायज है क्या? चैट जीपीटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस किस्म के मामलात में मदद लेना जायज है या उस पर इन्हिसार करना जायज है क्या? हाज़िरीन गिरामी कदर, इस सिलसिले में ये बुनियादी बात याद रखिएगा, ये मसला जायज भी हो सकता है, नाजायज भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप जिनके लिए काम कर रहे या जो आपको काम दे रहा है वो आपसे क्या चाहता है। टीचर अगर चाहती है कि तुम कहीं से नकल करके लाओ, तुम कहीं से जो है कॉपी करके लाओ, किसी से भी लिखवा के लाओ, आजादी है। बस ये कि आप एक आर्टिकल, एक एसे उस पर लिख कर लाओ, तो फिर आपका चैट जीपीटी से लेना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के किसी और प्रोग्राम से लेना बिल्कुल जायज है, कोई हरज की बात नहीं। आपको अगर रिसर्च में कहा जाता है चैट जीपीटी से मदद लेकर अपना काम करो, आप कर सकते हैं। आपको कंपनी में कहा जा रहा है कि आप कहीं से भी किसी के भी काम को लेके उसको कॉपी कर लो, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर मसला दूसरा है, वो मसला क्या? पाबंदी है, आपको अपनी मेहनत करनी है, आपको अपने दिमाग से काम लेना है, आपको अपनी सलाहियत से काम करना है। जैसे रिसर्च में, पीएचडी की रिसर्च जो होती है उसमें आदमी को एक बाहिस के तौर पे काम करना पड़ता है। वो बाज़ जुज़ियात में मदद ले सकता है, लेकिन वो उस पर डिपेंड नहीं हो सकता। ऐसा अगर कोई मामला और कोई आदमी ऐसे किसी मुकाम पे जहां गुंजाइश नहीं है, आदमी को खुद जाती मेहनत करने का मुकल्लफ किया गया है, वहां अगर ऐसा कोई काम करता है, ये हराम है। इसे अहले इल्म की जबान में कहते हैं सरिका इल्मिया। ये इल्मी चोरी है। जैसे माल की चोरी होती है ना, इल्म की चोरी एक होती है, और इल्मी चोरी है कि मेहनत किसी और की है और आप अपने नाम से उसे लोगों के अंदर या किसी मुकाम पे पेश कर दें। ये नाजायज और हराम होगा अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसे इस्तेमाल करते या ऐसे जराए में इस्तेमाल करते। तो डिपेंड करता है कि सामने वाले आपको किस चीज का मुकल्लफ कर रहे हैं, कितनी गुंजाइश है आपको। आप जितनी गुंजाइश है उतनी गुंजाइश रखते हुए उसका इस्तेमाल करें, ये ठीक है। लेकिन अगर आपको कुल्ली तौर पे मना कर दिया जाए या फिर ये कहा जाए कि नहीं, थोड़ी मदद लेके बाकी पूरा आपको मेहनत करनी चाहिए, और अगर आप ऐसी सूरत में जाके पूरी तरह उन पे डिपेंड होते हैं तो फिर ये हराम और नाजायज है। और ऐसे अगर कोई डिग्री ले रहा है, वो डिग्री जायज नहीं है। ऐसे अगर कोई रोजी रोटी कमा रहा है, ये धोखे की कमाई है, ये चोरी की कमाई है। इस्लामी शरीयत में इसकी गुंजाइश नहीं है आपके लिए। ये बात हमेशा याद रखिएगा। हाज़िरीन गिरामी कद्र,
آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سے جڑا ایک اور مسئلہ جس سلسلے میں اسلامی تعلیمات کا خیال ہم اور آپ کو رکھنا چاہیے وہ یہ کہ اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے ہمارے اور آپ کے سامنے لوگوں پر الزام، اتہام، لوگوں کے کردار کشی کے نئے امکانات پیدا کر دیے۔ میں نے سب سے پہلے دو چیزیں دیکھی، بہت حیران ہوا۔ بہت پہلے جب شروع میں ایک دم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا تعارف پہلی بار زندگی میں نام سنا نا، تو وہ یہ تھا کہ ایک ویڈیو میں نے دیکھا ایک آدمی کھڑا ہے بازو اور باسکٹ بال کا میچ چل رہا ہے۔ اس نے پہلے میچ دکھا دیا، پورا کا پورا دیکھ لیا آپ نے میچ۔ اس کے بعد بازو کھڑے آدمی سے پوچھا آپ اس پلیئر میں سے کس پلیئر کی جگہ پہ کھیلنا چاہتے ہیں؟ وہ جو آدمی باہر کھڑا ہوا ٹی وی پہ دیکھ رہا ہے، اس نے کہا فلاں۔ تو اس نے جو کچھ اس کو کرنا تھا تصویر اس کے لیے لے کر اس نے اسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کیا، اس آدمی کو وہ جو کھلاڑی تھا اس سے بدل دیا، میچ پورا ریپیٹ کر کے چلایا، اس پلیئر کی جگہ یہ آدمی برابر کھیل رہا ہے، شکل وہی، سب کچھ صحیح۔ آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ کوئی باہر سے لگائی ہوئی چیز، یعنی ویڈیو پرانا، اس ویڈیو میں ایک موجود آدمی کی جگہ پہ نئے آدمی کو داخل کر دیا گیا۔ اور آج کے دور میں یہ بات، دوسرا جو تجربہ میرا ہوا وہ یہ بات میں آپ کے سامنے کہوں، سعودی عرب کے ایک بڑے الحمدللہ بڑے اچھے عالم ہیں اور منہج سلف کے بڑے ہی قوی علماء میں سے، عصر حاضر میں جن علماء نے الحمدللہ بہت مضبوطی کے ساتھ ڈٹ کر منہج کے مسائل پہ بات کی، ان علماء میں سے انہوں نے ایک ویڈیو کا مطلب ویڈیو ہے لیکن بیک گراؤنڈ میں صرف وائس ہے، یعنی آواز ہے، شیخ ابن باز کے ویڈیو کے نام پر انہوں نے ٹویٹ کر دیا۔ میں نے بھی وہ سنا، آپ یقین کیجئے پہلی مرتبہ میں نے سنا، مجھے تعجب اس پہ یہ ہوا کہ شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ کے جو فتاوا پڑھتا ہے سنتا ہے نا، شیخ ابن باز کے الفاظ اور انداز ہے، آپ سارے فتاوا پڑھ لیجئے وہی ان کا انداز ہے، لیکن اس میں آواز شیخ ابن باز کی ہے لیکن الفاظ اور انداز شیخ ابن باز والا نہیں۔ اس میں کچھ تعبیرات ایسی ہیں جن تعبیرات کے شیخ ابن باز سے صادر ہونے کا کوئی تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، مجھے جو ہے تعجب ہوا۔ میں نے پھر ہمارے اپنے کچھ احباب کے سامنے ذکر کیا اور ذکر کرنے کے بعد پھر جا کر شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ کے مجموع المقالات کا جو حوالہ دیا اس میں جا کے دیکھا تو عبارت موجود نہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں یہ عین ممکن ہے کہ ایک عبارت آپ لکھ دیں اور لکھنے کے بعد بولیں مجھے شیخ ابن باز کی آواز میں یہ عبارت چاہیے، وہ بالکل شیخ ابن باز کے الفاظ اور انداز میں وہ عبارت پڑھ کر آپ کو سنا دے گا، یعنی آواز آپ کو لگے گی ابن باز ہی کی ہے۔ آج آپ میری آواز سن رہے، کل کوئی جملہ آپ میں سے کوئی کہہ دے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کہے، وہ میری آواز میں دے سکتا ہے، اور صرف میری آواز میں نہیں، میری شکل بھی دے سکتا ہے۔ یہ دو واقعات ہونے کے بعد میں نے اس مسئلے پہ جب تحقیق کی تو پتا چلا یہاں بڑا خطرہ۔ اسی لیے بھائیو، قرآن مجید میں ایک آیت ہمیں اور آپ کو بتائی گئی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تحقیق کیا کرو۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اس زمانے میں کسی بھی عالم کا فتویٰ یا کسی بھی شخصیت کی عبارت یا کسی آدمی پہ الزام یا کسی آدمی کا ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر آپ جانتے ہیں ہمارے زمانے میں کردار کشی لوگوں کے لیے بڑا آسان مسئلہ ہے۔ کسی پہ بھی بدکاری کا الزام لگا دیا، فلاں کا افیئر فلاں کے ساتھ ہے، فلاں کو میں نے غلط کام کرتے ہوئے دیکھا، اس لیے کہ لوگ جانتے ہیں اخلاق سے کسی آدمی کو گرا ہوا ثابت کر دیں تو پھر سماج میں اس کا اٹھنا بہت مشکل ہے، اور اسی لیے لوگ کیا کرتے ہیں، جس کو بھی گرانا ہو نا، موقع اگر مل سکے، وہ اگر اتنا بھی موقع دے، آدمی کو پورا کا پورا اخلاق باختہ یا اخلاق سے گرا ہوا ثابت کرنے پہ تل جاتے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے اس کے امکانات بہت زیادہ بڑھا دیے ہیں۔ یہ عین ممکن ہے کہ کسی غلط قسم کے ویڈیو میں آپ کا یا کسی اور کا چہرہ یا کسی خاتون کا چہرہ وہ چپکا دے اور یہ کہے یہ فلاں خاتون کو دیکھو، اور یہ بھولے بھالے لوگ جو بہت سارے اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی پہنچ کو نہیں جانتے، وہ تو کہیں گے وہ تو میں نے ویڈیو میں دیکھا، صاف دیکھا، وہی تھا، وہی تھی، میں نے آواز صاف سنی، میں اس کی آواز بچپن سے پہچانتا ہوں، وہی تھا، وہی تھی۔ بھائیو، اسلامی شریعت کی یہ تعلیم یاد رکھنی پڑے گی۔ وہ زمانہ گیا جب ریکارڈنگ یا آڈیو یا ویڈیو ریکارڈنگ ایک حکومت کی نظر، کورٹ میں نہ صحیح، کم سے کم یہاں لوگوں میں مان لیا جاتا تھا کہ یہ حوالہ ہے۔ آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے زمانے میں
قرآن کی اس آیت کو آپ کو یاد رکھنا ہوگا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ کہیں ایسا نہ ہو لا علمی میں کسی کے ساتھ زیادتی کر بیٹھو اور پھر کل جا کے تمہیں شرمندہ ہونا پڑے۔ خاص طور پر بھائیو یہ بات بھی یاد رکھو، جہاں ایسے غلط کاموں کے امکانات اس نے پیدا کیے ہیں، وہیں پھیلنے کی جب بات آتی، اس کو پھیلانے کی بات آتی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے۔ پرانے زمانے میں آدمی پہ الزام لگتا، بستی میں لگتا، بستی والے جانتے تھے۔ آج اس دور میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے زمانے میں الزام آپ کے شہر حیدرآباد میں لگے گا، دنیا کے کسی بھی کونے میں آدمیوں وہاں تک پہنچے گا۔ آدمی کو ڈرنا چاہیے کہ آج کے دور میں اگر جھوٹ بولے گا وہ شہر تک نہیں رہے گا، بہت دور تک جائے گا، جتنی دور تک جائے گا وہاں تک اس کی ذمہ داری بنے گی، وہاں تک یہ اللہ تعالیٰ کے پاس محاسبہ اس کا کیا جائے گا۔ یہ بات آدمی کو سوچنی چاہیے۔ اور حاضرین گرامی قدر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے ایک اور مسئلہ بھی بڑا اہم ہے، وہ بھی اسلامی شریعت کی تعلیمات کے دائرے میں آتا ہے، اس مسئلے کو بھی آپ کے سامنے ذکر کر لیتا ہوں۔ وہ مسئلہ ہے، دیکھیے ہمارے اور آپ کے پاس اور ہمارے گھروں کے اندر خاص طور پر مرد ہوں خواتین ہوں، تصویریں اپنے موبائل میں رکھنے، ویڈیوز اپنے موبائل میں رکھنے کی بڑی عادت ہے۔ شرعی حکم کیا ہے؟ اہل حدیث علماء کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ تصویر موبائل والی بھی، کیمرے والے بھی حرام ہیں، ویڈیو بھی حرام ہے، اور اس میں گنجائش اہل علم نے صرف دعوت و تبلیغ کے مقاصد کے تحت دی ہے، اور وہ بھی ضرورت بھر۔ دعوت و تبلیغ کے نام پہ فلم بنانے کی اجازت نہیں، دعوت و تبلیغ کے نام پہ پورا فوٹو شوٹ کرنے، دائیں کھڑے ہیں بائیں کھڑے ہیں، ادھر گھوم کے کھڑے ادھر گھوم کے کھڑے، اس سب کی اجازت نہیں۔ اہل حدیث علماء کی اکثریت کا فتویٰ یہی ہے کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اور اس اعتبار سے آپ میں سے کسی کو اپنے موبائل میں کسی کی بھی، مرد کی، عورت کی، بچے کی، بچی کی، کسی کی بھی تصویر، کسی کا بھی ویڈیو نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ میں سے کوئی آدمی واقعتاً خواہش نفس کی بنیاد پہ نہیں، علمی تحقیق کی بنیاد پہ اس قول پہ مطمئن ہے کہ یہ ویڈیوگرافی یا پھر یہ کہ فوٹو والی بات، وہ تصویر کی جو ممانعت ہے اس میں داخل نہیں ہے، تب بھی اس حوالے سے یہ بات آپ سنیے کہ آپ کے موبائل میں اگر آپ تصویریں رکھ رہے ہیں، آپ کے گھر والوں کی، خواتین کی، یہ قوی امکان ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں لوگ آپ کا یہ ڈیٹا چرائیں اور اس کے بعد آپ کے خلاف اس کا استعمال کریں۔ آپ کا ڈیٹا، آپ کی تصویریں، اور یہ مسئلہ صرف فون پر نہیں، فیس بک پہ جو لوگ تصویریں گھر والوں کی ڈالتے ہیں ان لوگوں کو عقل آنی چاہیے، سمجھ آنی چاہیے۔ انسٹاگرام پہ جو لوگ ریلیں بنا کے اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، نہیں ہم صرف فیملی والے دیکھ رہے ہیں، آپ ہو سکتا ہے آپ نے محدود ایکسس دیا ہوگا، لیکن جو آپ نے اس پہ چھوڑا ہوا ہے انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، وہ پرائیویسی کا وعدہ ضرور کرتے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی بریچ ہو سکتی ہے، کبھی بھی وہ چیزیں لے سکتے ہیں، اور اگر یہ لیتے ہیں تو پھر وہ آپ کے خلاف جس قدر نیگیٹو انداز میں استعمال کر سکتے ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اسلامی شریعت یہ کہتی ہے اتقوا مواضع التہم، جہاں سے تہمت لگنے کا امکان ہے وہاں سے پرہیز کرو، اور اسلامی شریعت کہتی لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، سبب نہ بنو، موقع مت دو، اپنے آپ کو موقع مت دو کہ دشمن آپ کے چیزوں کا آپ کے خلاف استعمال کر سکے۔ اور بھائیو اسی کا ایک اور پہلو وہ بھی ہے، اپنے موبائل کے اندر جب آپ یہ ساری چیزیں رکھتے ہیں تو پھر آپ کے اپنے پاس ورڈ کی بات ہے، بینک کے ڈیٹیلز ہیں، آپ کے اپنے بہت سارے راز کی باتیں جو مال سے متعلق ہیں، تجارت سے متعلق ہیں، خاندان کے گھریلو مسائل سے متعلق ہیں، ان تک بھی لوگوں کی پہنچ ہو سکتی ہے۔ اسلامی شریعت کہتی ہے وسائل کے استعمال کرنے کا مطلب بیوقوف بننا نہیں ہے، اپنی پرائیویسی، اپنی جو ذاتی چیزیں وہ پبلک پلیٹ فارم پہ لا کے لوگوں کی پہنچ میں رکھنا، یہ کوئی عقل مندی کا معاملہ نہیں۔ کل پچھتانے سے پہلے بہتر ہے اسلامی شریعت کی تعلیمات کی آج پابندی کر لو، کل برا وقت آنے سے پہلے ہو سکتا ہے آج آپ سنبھل جائیں، اس بات کی ہم اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ حاضرین گرامی قدر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا معاملہ بہت لمبا ہے۔ آج جو آپ کے سامنے بات میں رکھنا چاہ رہا تھا، بنیادی طور پر دو تین چیزیں۔ ایک تو یہ بات کہ اس نئی ٹیکنالوجی کی نہ مخالفت کریں نہ اندھے بن کر اس کے دیوانے ہو جائیں۔ اسلامی شریعت کہتی ہے افراط و تفریط سے بچ کر اعتدال پہ قائم رہنا، وسطیت پہ قائم رہنا،
یہی اسلام ہے ہمیشہ. جہاں بھی افراط اور تفریط ہے وہاں آپ اسلام کے بتائے ہوئے راستے پہ رہے، یہی آپ سے مطالبہ ہے. اور دوسری بات آپ کے سامنے رکھنی یہ تھی کہ اس ٹول کے استعمال کرنے میں ہر نئی چیز جب آتی ہے نا لوگوں کو بہت اچھی لگتی ہے، لوگ لپک لپک کے لیتے ہیں، ایکسس آپ دیتے چلے جا رہے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں فلاں پرمیشن، آپ اجازت دیتے جا رہے ہیں. آپ کو پتہ نہیں کہ آپ جو حاصل کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ گنوا سکتے ہیں. اور خاص طور پر علم کے معاملے میں علمی اعتبار کی بات ہو یا علمی تحقیق میں اس سے استفادہ کرنے کی بات ہو یا اس سے آگے بڑھ کر علماء کے آلٹرنیٹ اور بدیل کے طور پہ لینے کی بات ہو، ان تمام معاملات میں افراط و تفریط سے بچ کر اللہ کی دی ہوئی نعمت سمجھ کر اس کا بہتر استعمال کیجئے. لیکن یاد رکھیے یہ ایک آلہ ہے، ایک مشین ہے، وہ انسانی دماغ لے کر بھی مشین ہی رہے گی، وہ انسان نہیں بنے گی. اور جب انسان نہیں بنے گی تو بدرجہ اولا کسی عالم دین کی جگہ پہ وہ نہیں آ سکتی. یہ بات ہم اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے. بات کو میں اور زیادہ طول دینا نہیں چاہتا، یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں. میں نے جیسے گفتگو کے دوران بھی کہا، ابتدا میں بھی کہا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ابھی ڈیولپ ہو رہا ہے، یہ اور ڈیولپ ہوگا، اس کی شکلیں بہت ساری سامنے آئیں گی اور نئی شکلیں وجود میں آئیں گی تو ہو سکتا ہے شرعی لحاظ سے بھی نئے نئے پہلو سوال کھڑا کریں گے، نئے سوالات پیدا ہوں گے. اللہ نے چاہا ضرورت پڑے گی تو تب اس پہ بات کریں گے، لیکن کم سے کم اب جتنا ہماری زندگی میں وہ داخل ہونے لگا ہے اس کی روشنی میں کم سے کم ان باتوں کی احتیاط ہم اور آپ کو رکھنی چاہیے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو، خواتین کو، جو کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں، بتائی گئیں، ان باتوں کو سمجھ کر ان کی روشنی میں اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے متعلق جو باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں ان کی روشنی میں اللہ کی بندگی کے راستے تلاش کر کے اسے بھی بندگی میں استعمال کرنے کے اللہ ہم اور آپ کو توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.